یہ سارا دین جو میرے رب نے اتارا آسمان سے، یہ سارے کا سارا دو چیزوں میں آ جاتا ہے، ایک عبادت اور ایک اچھے اخلاق، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے، ایمان کے بعد نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ نماز واحد عمل ہے جس کے لیے وضو کا حکم دیا گیا، جس کے لیے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا، جس کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا، جس کے لیے طہارت کا حکم دیا گیا، کپڑوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت اپنے کپڑے صاف ستھرے پہن کر مسجد میں داخل ہو، اور فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور اپنے چہروں کا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، اور قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور تکبیر کے ساتھ نماز کو شروع کرو، اور جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو ایسے کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا اور کسی کا خیال نہ آئے۔ ایسی نماز اللہ سے مانگو، ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوئے، تو خامند سفر سے واپس آئے ہے، بیوی کو بھی انتظار ہے، خامند کو بھی شوق ہے، میاں بیوی تنہا ہوئے ہیں، تو ابو ریحانہ اپنی بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں، 2 نفل پڑھ لوں، پھر ساری رات اپنی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، تو 2 نفل کی نیت باندھی اور اللہ اکبر شروع ہو گئے، اور شروع ہوئے اور شروع ہوئے اور شروع ہوئے، اور قرآن پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کے 2 نفل ختم نہ ہوئے۔ دونوں اذان سن کر انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا ابو ریحانہ اما لنا من کا نصیب، کیا میرا کوئی حق نہ تھا، کیا میرا کوئی حق نہ تھا؟ تو ابو ریحانہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم بھول گیا تھا۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی بھول گیا تھا؟ ایک کمرے میں ادھر تو چلے میں جا کر بھی نہیں بھولتے، ٹیلی فون ہاتھ میں ہوتے ہیں، روزانہ فون کرتے ہیں، اور کوئی بات نہ ہو تو یہی پوچھتے ہیں آج کیا پکایا ہے، روزانہ کیم شو کرتے ہیں، کیم شو ان کے چلے میں بھی ان کو نہیں بھولتی اور کیم شو کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایک کمرے میں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ایسا نماز میں مشغول ہوتے ہیں کہ ساری رات گزر جاتی ہے، فجر کی اذان سن کر وہ سلام پھیرتے ہیں، اور وہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ کمرے میں تو مجھے کیسے بھول گیا؟ تو فرمانے لگے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جنت کی آیات کو پڑھا تو میرے سامنے جنت آ گئی، جہنم کی آیات کو پڑھا تو میرے سامنے جہنم آ گئی، میں جنت اور جہنم کے نظاروں میں ایسا مشغول ہوا کہ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ نماز ہے، ایسی نماز۔ تو دین کی ابتدا، یہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اس کی جو ابتدا ہے، جو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں۔ پھر اس میں ایمان، کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے، نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ مالداروں پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے، حج مالداروں پر زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ تو سب سے زیادہ جو فرض ہماری طرف متوجہ ہے اور جس کو ادا کرنا پڑتا ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تم پر متعین وقت میں فرض کر دی گئی ہے۔ اور اقیم الصلاۃ، 10 دفعہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، 10 دفعہ۔ اور عورتوں کو اللہ نے الگ فرمایا اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ، اے ایمان والی عورتوں نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھتی ہیں عورتیں، اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور کی زکوٰۃ نہ دی تو نماز نہیں چھوڑا سکے گی، روزہ نہیں چھوڑا سکے گا، حج نہیں چھوڑا سکے گا، نفل صدقات نہیں چھوڑا سکیں گے، حج عمرے نہیں چھوڑا سکیں گے۔ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے سے شدید پکڑ ہے، مالدار زکوٰۃ نہیں دیتا، عورت کے پاس زیور وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تو یہ زکوٰۃ کا نہ دینا پکڑوا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ،
اور اللہ نماز ہم سے کیسی نماز چاہتا ہے کہ میں جب کھڑا ہوں اللہ کے دربار میں تو میں کیسی نماز پڑھوں؟ تو ایک آیت اس پر اشارہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے بندو باٹلی والو جب تم کہو اللہ اکبر تو پھر صرف مجھے یاد رکھو اور کوئی تمہیں یاد نہ آئے، کوئی تمہیں یاد ہے، صرف میں تمہاری یاد میں ہوں اور کوئی تمہاری یاد میں نہ آئے۔ امام زین العابدین نماز کے لیے کمرے میں کھڑے ہوئے، گھر میں آگ لگ گئی، سارے گھر میں دھواں بھر گیا، کمرے میں دھواں بھر گیا، وہ نماز میں کھڑے ہوئے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، لوگوں نے گھسیٹ کے باہر نکالا، کچھ لوگ اندر گھسے اور ان کو کھینچ کر باہر نکالا، حضرت سارے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، فرمانے لگے دوزخ کی آگ نے دنیا کی آگ سے مجھے غافل رکھا، مجھے نہیں پتہ چلا میں کہاں کھڑا ہوں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں پھوڑا نکلا ہے، وہ سارا گندا ہو گیا، گل گیا، تو پاؤں گل گیا، تو حکیم نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا، انہوں نے کہا کاٹ دو، کہا آپ کوئی نشے کی چیز پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ تو فرمانے لگے ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کام کرو۔ تو ایسے پاؤں پھیلا دیا اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت شروع کر دی، اور پاؤں ایسے کر دیا اور ایسے بیٹھ کے نماز شروع کر دی۔ تو حکیم نے، طبیب نے پاؤں کاٹا، دیکھو نا کوئی اس وقت کوئی وہاں سن کرنے کی چیز کوئی نہیں، کوئی انیستھیزیا کوئی نہیں ہے، اور کوئی سن کرنے کی چیز کوئی نہیں ہے، تلوار سے پاؤں کاٹا ہے، اور وہ نماز کے درمیان نماز میں تھے، وہ ایسے بھی نہیں ہوئے کہ جب پاؤں کاٹا گیا تو وہ ایسے ہو جائیں، ایسے بھی نہیں ہوئے، اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا پاؤں کاٹ دیا، کہا جی کاٹ دیا، کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر اس پاؤں کو دیکھا، کہا یا اللہ تو گواہ ہے، یہ میرا پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں کبھی نہیں اٹھا، یہ میرا پاؤں تیری نافرمانی میں کبھی بھی نہیں اٹھا۔ یہ نماز اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہماری نماز غفلت کی نماز، تیز نماز، جلدی جلدی کی نماز، اور اللہ کا مطالبہ ہے ایسی نماز پڑھ کے تیرا اللہ تجھے یاد آ جائے، اور اس اطمینان سے پڑھ کے پیچھے اور کوئی کام نہ ہو، مجھے یہ کام کرنا ہے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، مجھے یہ کام کرنا ہے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں۔ یہ الٹا کام ہے، تم کام کر لو پھر اطمینان سے نماز پڑھو، تم کام کر لو پھر اطمینان سے نماز پڑھو۔ آپ کے پاس تو لمبا وقت ہے نمازوں کے اوقات کا، تو کام کر لو، پھر کوئی کام سر پہ سوار ہو کر نماز نہ پڑھو کہ مجھے فلاں کام تھا اس لیے میں نے کہا جلدی سے میں نماز پڑھ لوں، مجھے ادھر جانا تھا میں نے کہا میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، میں نے کھانا تیار کرنا تھا تو میں نے کہا میں جلدی سے نماز پڑھ لوں۔ یہ جلدی سے نماز نہ پڑھو، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھو، اور نماز کو اپنی حاجات کا سبب اور ذریعہ بناؤ، تمہارے کام اٹک جائیں تو مصلی بچھاؤ، عورت بھی مصلی بچھائے، آپ بھی مصلی بچھاؤ، اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ کے نماز شروع کرو، تو اللہ جل جلالہ وہاں سے کام کرے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کی ابتدا ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے نماز، بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جو عمارت ہے وہ باقی احکام ہیں، سارے شریعت کے احکام وہ اس کی عمارت ہیں، اور جہاں جا کر یہ عمارت مکمل ہوتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ دین کی ابتدا ہے عبادت اور انتہا ہے اچھے اخلاق۔ یہ عبادات سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق سے چھت پڑ گئی، مسجد کی چھت نہ ہوتی تو ہم یہاں نماز نہ پڑھ سکتے، اس مسجد کی چھت ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسلام کی چھت نہیں ہوگی تو ہم اسلام سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اسلام کی چھت ہوگی تو ہم خود بھی نفع اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ دوسرے بھی نفع اٹھائیں گے۔ اس کی چھت ہے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق کی 360 صفات ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان 360 صفات میں کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس پر ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ان 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرے اندر سارے اخلاق موجود ہیں، 360 کے 360 تیرے اندر موجود ہیں۔ اچھے اخلاق کسی بھی مرد کا زیور ہے، کسی بھی عورت کا زیور ہے، اور اچھے اخلاق کی انتہا 3 باتیں ہیں۔ اچھے اخلاق جہاں مکمل ہوتے ہیں وہ 3 باتیں ہیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔
جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں کیم چھو نہ کہے تم اسے کیم چھو کہو، جو تمہیں سلام نہ کرے تم اسے سلام کرو، جو تمہارے سامنے دیکھ کر منہ موڑ کے گزر جائے تم آگے بڑھ کر اسے سلام کرو۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں جا کر ایمان مکمل ہوگا، مکمل۔ تہجد سے ایمان مکمل نہیں ہے، نماز، روزے، تبلیغ، علم، درس، تدریس، مدرسہ، ان سے ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہے، اور اچھے اخلاق تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں تو اخلاق بھی مکمل ہے، ایمان بھی مکمل ہے۔ یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو نہ اخلاق مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے۔ کسی بھی مرد عورت کے ایمان کی تکمیل کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ توصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرو، جو تمہارا حال نہ پوچھے اس کا جا کے حال پوچھو۔ وَتُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر، یہ اس سے بھی مشکل کام کہ ایک آدمی میرا حق مار کے بیٹھا ہے، میرے ذمہ اس کا حق ہے تو میں کہوں گا میں بھی نہیں دیتا، وہ نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا نبی کہا نہیں، وہ نہیں کر رہا تو کر دے، وہ نہیں کر رہا تو کر دے۔ وَتُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہارا حق نہیں دیتا تم اسے اس کا حق دے دو۔ تیسرا کام اس سے بھی سخت ہے، وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ یہ تین چیزیں اخلاق کی انتہا ہیں۔ اس پر آ کر کسی بھی مرد عورت کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور کسی بھی مرد عورت کے دین مکمل ہوتا ہے۔ اخلاق کی تکمیل پر دین کی تکمیل ہے، اور اخلاق میں یہ تین باتیں بنیادی ہیں: توڑنے والے سے جوڑنا، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا، نہ دینے والے کو عطا کرنا۔ یہ کام مشکل ترین کام ہے۔ تہجد آسان ہے، تبلیغ میں 3 چلے دینا آسان ہے، مدرسے میں 8 سال پڑھنا آسان ہے، اور مدرسے میں پڑھانا آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ 3 کام بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی گارنٹر بنے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو باٹلی میں یہ 3 کام کرے گا، ڈیوزبری میں یہ 3 کام کرے گا، ہند، سندھ، ایران، توران میں جو یہ 3 کام کرے گا، میں گارنٹر ہوں، میں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ جنت لے کر نہیں دوں گا، جنت الفردوس لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ 3 کام کر لے، اپنے اخلاق کو سنوار لے، توڑنے والے سے جوڑے، زیادتی کرنے والے کو معاف کرے۔ امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا، امام زین العابدین ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ یہ سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، تمہیں سنا رہا ہوں کھری کھری۔ تو نے ارشاد فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو ایک دم ان کے پاؤں میں گر کر پاؤں چومنے لگا اور کہنے لگا بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، اہل البیت کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔